لیں جی میں نے ریکارڈنگ بھی شروع کر دی ہے. جو آواز کٹے گی اب انشاءاللہ اس سے کیا کہتے ہیں ہاں ریکارڈنگ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ثم ذهب الى اهله يتمطى کہ وہ پھر اسے کیا کہتے ہیں جاتا ہے واپس اپنے گھر والے کی طرف اکڑ اکڑ کر اپنے گھر والوں کی طرف یعنی تکبر کے ساتھ. یہ حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ حقوق العباد کی. حقوق العباد کی. اب دیکھیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں جو حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد پورے نہیں کرتے. جو نمازوں کو بھولنے کا مطلب کیا حقوق العباد بھول گئے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اور جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا ہے وہ حقوق اللہ بھی بھولا ہوا ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر جو برے کاموں سے اور بے حیائی سے بچاتی. ٹھیک ہے ٹھیک نا. تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں آپ کیا پڑھیں گے سارا قرآن پڑھیں گے قرآن ہی پڑھیں گے. تو جب آپ سمجھیں گے اچھا اکڑ اکڑ کر اہل خانہ کی طرف نہیں جانا تو پھر کیا ہوگا انسان گناہوں سے بچے گا. تو گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اسے بار بار ریمائنڈ کرانا کہ یہ چیز غلط ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر. ٹھیک نا. اور قرآن کا بھی ایک نام کیا ہے ذکر. تو وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا سورہ احزاب میں جو ہم نے پڑھا تھا اسوہ حسنہ اس کے لیے کہ جو ایمان لائے قیامت اللہ پر اور قیامت پر اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے ذکر کرے. یہ میں نے اس کا اسے کیا کہتے ہیں ایکسپلین کیا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ اللہ کو اگر آپ یاد رکھیں گے ہر وقت تو آپ گناہ نہیں کریں گے. گناہ تبھی ہوگا جب اللہ بھول جائے گا. ٹھیک ہے جی سر. یس سر. اچھا تو آگے ہم نے کیا پڑھنا یہ سارے کوسچن تھے. جی جی کریں جی جی کریں سر ایک کوسچن تھا جو مرفوع ہوتا ہے وہ تو پیش ہوتی ہے نا مرفوع لیکن جو منصوب ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے زبر. باقی میں نے یہ آپ کو بتایا تھا یہ ہر جگہ پر نہیں چلے گا. یہ وہ تھا ایک کہہ لیں کہ اچھا ختم نبوت ہم نے پڑھی تھی. سر اب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. آواز بہت زیادہ سر ایک کوسچن پوچھنا ہے. ہاں جی سر جو عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ کب تک ہوتا ہے؟ وہ فجر تک ہوتا ہے. وہ افضل وقت کا اس میں صرف اختلاف ہے وہ اسے کہ افضل وقت جو ہے وہ بھی اختلاف نہیں ہے. رات 12 بجے تک آدھی رات تک ہوتا ہے افضل وقت. یعنی جتنا اس سے لیٹ کرے اتنی افضل ہے. تو لیکن اسے کیا کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن بہت لیٹ آئے آدھی رات کو آئے تو فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ دل تو میرا کرتا تھا کہ عشاء کو اس وقت رکھ دوں اگر مجھے تمہارے بچوں اور بوڑھوں کا خیال نہ ہوتا تو عشاء کو میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو پسند فرمایا. بچوں میں فجر تک ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ فجر سے پہلے نہیں فجر تک پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل وقت جو ہے وہ رات کے آدھی رات ہے. ایک منٹ بچوں میں ذرا وہ کنیکشن چینج کر رہا تھا. ہیلو سر 12 بجے سے پہلے کہ 12 بجے کے بعد افضل ٹائم ہے؟ پہلے 12 بجے سے پہلے. بچوں آپ لوگوں نے کون سی باتیں شروع کر لی ہیں یہ باتیں آگے پیچھے پوچھ میرے پاس واٹس ایپ ہے. ٹھیک ہے سر اس میں تو میسج نہیں کر سکتے ہم. آپ اسے کیا کہتے ہیں مجھے ڈائریکٹ میسج کر لیا کریں. ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح نا پھر وہ کورس کا ٹائم جانا ہے. تو اچھا ختم نبوت کا ہم نے پڑھا یا نہیں تھا پڑھا؟ جی سر ختم نبوت محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. میرا خیال ہے نہیں پڑھا سر. ایک سیکنڈ بس ٹھہر جاؤ.
یہ ہے جی میری بائبل, اس کی ضرورت پڑے گی ابھی. میں نے اپنے کرسچن دوست سے لی تھی. اب آپ لوگوں کو بھی کرسچن جاننے والا ہو تو آپ لوگ, ویسے تو پہلے تو ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب نہیں تھے. اب آپ کو پتہ ہے دہشت گردی اور وہ خصوصاً یہ جو بم بلاسٹ ہیں تو کرسچنز بھی ڈرتے ہیں بائبلز دیتے ہوئے. تو عموماً آپ کو اس طرح نہیں ملے گی. اور یہ میں 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ 10 سال پہلے بائبل لینا مشکل تھا. اب کے بعد اچھا بچوں لوگ آ گئے جی. ختم نبوت پیج نمبر 32 پر, پیج نمبر 32, ٹھیک ہے. اچھا بچوں یہ دیکھیں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ, آپ نہیں. ٹھیک ہے, تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ معاملہ ہوا کیا؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ. تو بچوں 9:20 پہ بچے کا میسج ہے, السلام علیکم سر ویئر از یور لنک. میں نے کہا بچے بھیجتا ہوں, کلاس آپ کی ختم ہو گئی ہے. کہتے دوسری آپ کی نہیں بھائی, 9:20 پہ میری کلاس ہے, تو ایگزیکٹ 9:20 پہ مجھے آپ لوگ انفارم کر دیں کہ کلاس ختم ہو گئی ہے, تو ساتھ ہی اس سے کیا کہتے ہیں میں آپ کو لنک بھیج دیا کروں. اگر آپ کی 8:20 کی ہو تو ایگزیکٹ 8:20 پہ آپ کو لنک آ جائے کرے گا, اس میں مسئلہ نہیں ہے مجھے, ٹھیک ہے. تو اچھا جی, پچھلے دنوں ہم نے غالباً فزکس کو یہ پڑھایا ہے, تو وہاں ہمارے پاس دوسری اس کی آیت پڑھی ہوگی. جی اچھا, زید بن حارثہ جو تھے, زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا, رسول اللہ Yes, صلی sir. اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. Yes, رسول sir. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اتنی محبت اور شفقت کرتے تھے, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد, ٹھیک ہے. تو پھر اس وقت یہ آیت اتری, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اچھا اسی صورت میں جو چوتھی آیت ہے اس صورت کی, سورہ احزاب کی, وہ ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین من فی جوفہ, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے سینے میں اسے کیا کہتے ہیں دو دل. ٹھیک ہے. اچھا بچوں بہت قرآن کے نظم پہ میں نے سٹارٹ پہ لکھا تھا سورہ بقرہ کے ساتھ. قرآن اتنی پیاری چیز ہے کہ ہم نے اچھا کیا ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر, هل اتى على رجل نہیں, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, ٹھیک ہے. عموماً قرآن میں کیا آ رہا ہے, انسان, ٹھیک ہے. یہاں کیا آ رہا ہے, ما جعل اللہ لرجل, کسی مرد کے دل میں, مرد کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے, نہیں. ٹھیک نا. اچھا یہاں انسان کیوں نہیں لکھا, پتا نہیں. سوچیں انسان کیوں نہیں لکھا. میل اور فیمیل کی ڈیفرینسیشن کی ہے اس میں, لیکن کیوں, کیا سر؟ کیوں؟ سر کیونکہ جب فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے تب تو اس وقت اس کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں نا. جی جی جی, اس کا یہی جواب ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے, ہم اگر انسان کی آیت بناتا اس کے ذہن میں کبھی یہ چیز آنی تھی, اور وہ بھی اس وقت نہیں. ٹھیک نا. نو. جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ تعالیٰ نے کسی اسے کیا کہتے ہیں مرد کے سینے میں
دو دل نہیں. اب نارمیلٹیز آ جاتی ہیں لیکن یہ عام جنرل بات ہو رہی ہے. تو یہ بعض اوقات بڑی پیاری پیاری چیزیں نکالتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے کہا نعمان علی خان صاحب وغیرہ ایسے لوگوں کو سنا کریں. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ. یہ زہار ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو کوئی محرم رشتے سے بلا لینا, جیسے ماں بہن وغیرہ کہہ دینا, اسے زہار کہتے ہیں. تو اس میں ہے کہ جو تم اپنی بیویوں کو مائیں کہتے ہو تو اس سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی, اس کا کفارہ علیحدہ ہے, وہ دوسری جگہ پہ. اس میں سر نہیں کہنا چاہیے نا, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اس کا کفارہ ہے باقاعدہ. 60 بندوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے, 60 روزے پے در پے رکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, جی سر, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے لیکن اس سے وہ مائیں نہیں بن جاتی. ٹھیک جی ہے, سر, تو وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, اور نہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا اپنا بیٹا بنایا. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَ, أَدْعِيَاء جسے تم منہ سے پکارتے ہو, أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹے. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ, ٹھیک ہے, یہ تمہارے باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کرتے ہو. ٹھیک ہے, واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل, اللہ حق بات کرتے ہیں اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی. ادعوا لآبائہم, پکارو ان کو ان کے باپوں کے نام سے. وہ اقسط عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ اسے کیا کہتے ہیں, انصاف والے. ٹھیک ہے, جی. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانتے ہو, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں دین میں. یعنی کہ ٹھیک ہے اس بھائی کنسیڈر کر لو, اگر یعنی سمپل نہ باپ سے پکارو, لیکن باپ اس کو اس کے اصلی باپ سے ہی پکارنا. وَمَوَالِيكُمْ, اور تمہارے اسے کیا کہتے ہیں, دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اور تمہارے اوپر اسے کیا کہتے ہیں, اس چیز کا گناہ نہیں جس میں تم سے خطا ہوگی, غلطی ہوگی, ارادہ نہیں تھا, غلطی ہوگی, پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے احکام بعد میں نازل کر دیے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن اس چیز پر پکڑ ہوگی جس پر تم نے ارادہ کیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ بڑا بخشنے والا, رحم کرنے والا. تو یہ جب زید بن حارثہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5, وہ بھی آپ ادھر کوٹ کر سکتے ہیں. زید بن حارثہ کا جب واقعہ ہوا تو اسے کیا کہتے ہیں, لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. ایک تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بن گئی. ٹھیک ہے, دوسرا کیا انہوں نے بتایا ہے کہ جب اسے کیا کہتے ہیں, حضرت زید نے کیا کیا کہ طلاق دے دی حضرت زینب کو. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہتے ہیں, نکاح کر لیا حضرت زینب سے. اب زید تو محمد کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا مسئلہ کیا بنا, زید تو محمد کا بیٹا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. تو وہاں یہ آیات آئیں کہ وہ بیٹے مطلب منہ بولے بیٹے نہیں ہوتے. تو یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, ایک تو حضرت زینب والا واقعہ, اور دوسرا کون سا, لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا. اس پہ وہ اسے کیا کہتے ہیں, آیت نمبر 4 اور 5 اور یہ آیت نمبر 40. ٹھیک ہے, پہلا اس کا ٹکڑا یہ. دوسرا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ, لیکن اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے, دیکھیں وہ آپ کو یاد ہے سورت, ہر کسی کو آتی ہے چھوٹی سی سورت, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ٹھیک نا, کیا ہے, عاص بن وائل نے کیا کہا, محمد تو ابتر ہے. اس ابتر کہتے ہیں, بطرہ کہتے ہیں کاٹ دینے کو, ابتر دم کٹا جس کے آگے نسل نہ چلے. اس نے کہا محمد تو ابتر ہے, محمد کی اب کون سی کوئی اولاد ہونی ہے, جو تھے 2 بچے جو لڑکے تھے وہ تو فوت ہو گئے, لڑکیاں ہیں, لڑکیوں سے کیا چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب تک ہے تب تک اس کا دین ہے, فوت ہو گیا تو دین بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ابتر ہے, نعوذ باللہ. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان شانیہ کا وہ ابتر, آپ ابتر نہیں ہیں, آپ کے دشمن ابتر ہے. آج دیکھیں اسلام کدھر ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, آج آپ سادات کو دیکھ لیں, کتنے سید ہیں, کم ہے.
حضرت فاطمہ سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج آپ صرف سید چھوڑیں, علوی آپ دیکھ لیں, وہ تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے حضرت علی کی جو اولاد ہے. ٹھیک ہے, تو خیر اگر آپ فاطمی سیدوں کو ہی دیکھیں تو کم نہیں. مسلمانوں کو دیکھیں کتنی تعداد ہے, سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اسلام. دوسرے نمبر پہ غالباً اسلام آتے دنیا میں بڑے مذاہب میں, اور انہوں نے کیا کہا تھا, یہ ابتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, آپ ابتر نہیں ہیں, آپ کا دین ہم پھیلائیں گے, آپ کا نام ہم پھیلائیں گے, آپ کے دشمن ابتر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں کیا چیز آ رہی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ٹھیک ہے, اس کا تیسرا اینگل بچوں, پہلا کیا تھا, زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. دوسرا کیا تھا, حضرت زینب کو جب طلاق دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کر لی تو اس پر اعتراض آیا. تیسرا اینگل, ٹھیک ہے, کہ اسے کیا کہتے ہیں, 10 منٹ میں انشاءاللہ اب ختم ہونے لگی ہے یہ میٹنگ. تو سوری میں نے میوٹ کی ہے, تو اب جس نے کرنا ہو وہ اپنا مائک ان میوٹ کر سکتے ہیں. اچھا, حضرت زینب سے نکاح کر لی, اور تیسرا اینگل اس کا کیا ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں کے باپ نہیں ہے, تمہارے مردوں کے جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے, رجل تک کوئی نہیں پہنچا, سارے طفل تھے, چھوٹے بچے تھے, رجولہ تک نہیں پہنچے, مردانگی تک نہیں پہنچے, پہلے فوت ہو گئے. ٹھیک ہے, مرد کوئی نہیں ہے, لیکن ایک چیز یاد رکھنا, وہ رسول ہے, اس کا دین بھی پھیلے گا, اس کی نسل بھی پھیلے گی. سمجھ آئی, یہ ان نشانیاں کو ولبتر کے خلاف بھی آ سکتی ہے یہ آیت. پوائنٹ پک کیا آپ لوگوں نے. وہ کیا کہتے تھے, بس گئے بیٹے تو بس اب کچھ نہیں, دین گیا. لیکن جو نسل ہے وہ امت کی ہے, جی جو نسل ہے وہ امت کی چلی آ رہی ہے نا. نہیں, امت علیحد ہے, آل محمد علیحد ہے. سر آپ نے کہا ہے کہ نسل چلی آ رہی ہے نا, تو میں نے دو چیزیں, ایک بڑھائی ہے اور دوسری نسل بھی اسے کیا کہتے ہیں بڑھائی ہے. دو چیزیں, دین کو میں نے کہا دین بھی پھیل گیا اور نسل بھی پھیل گئی. دین میں امت آ گئی اور نسل میں سادات آ گئے جو حضرت فاطمہ سے چلے. جی سر, دونوں اینگلز آ گئے نا. جی جی, آئی تھنک یہ بات ہمارے لیکچر کے اکارڈنگ نہیں ہے, تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی, بیٹیاں بیٹے؟ یہ بیٹے آئی تھنک 4 تھے. اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے, بہت زیادہ. آپ کو ایک میں بات بتاؤں, تاریخ کبھی سرٹن نہیں ہوتی. یہ شاید میں نے آپ کو بتایا تھا یا نہیں تھا بتایا, تاریخ سرٹن نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے, 8 ربیع الاول, 9 ربیع الاول, اسے کیا کہتے ہیں 12 ربیع الاول, 17 ربیع الاول, 18 ربیع الاول, 23 ربیع الاول. ٹھیک ہے, تو بچوں تاریخ سرٹن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بس اتنا ہمیں پتہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹیاں تھیں نا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں, انہیں اللہ نے بھی رسول کی بیٹیاں کہا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں, جمع کا صیغہ ہے, اور تمام عورتوں کو کہہ دو. اب اگر وہ فرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں, تو اگر یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف ہوتی. دیکھیں زید بن محمد والا واقعہ, رسول ساتھ ہی کہہ دیا انہیں زید بن محمد کو, اسے زید بن محمد نہ کو, زید بن حارثہ کو, آ گیا. لیکن ادھر اللہ نے برا نہیں منایا, بلکہ انہیں خود ہی بیٹیاں کہا ہے. تو اب وہ تھی نہیں تھی, اس جھگڑے کو چھوڑے, انہیں بیٹیاں کہنے میں حرج نہیں. معاملہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ اس رپڑ میں ہی نہ پڑے. دل کا امت ان کا خلط, وہ ایک امت تھی جو گزر چکی, لہا ما کسبت وعلیکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ٹھیک ہے, ان کے معاملات ان کے ساتھ, آپ کے معاملات آپ کے ساتھ. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے. جی آپ سے, ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. جی
सर जो तशरीह उसमें हेडिंग बनानी है, तशरीह में हेडिंग्स बना लें आप BS में, कोई मसला नहीं, ठीक है। कुछ बोला कि रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, वो खातमुन नबिय्यीन और खातमुन नबिय्यीन है। अब यहाँ बच्चों दो चीजें, टाइम थोड़ा कम है, मैं आपको एक अगर लिंक और भेज दूं 10 मिनट 10 तक, क्योंकि खत्म नबूवत वाला थोड़ा सा मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह के रसूल है। अब ये पॉइंट समझ आ गई कि वो किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल जरूर है। पॉइंट पे करके दोनों को मिक्स कर दिए, हो गए, ब्लेंड हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए, ठीक है। ये बाप नहीं है लेकिन उनका दीन खत्म नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल है, उनकी नस्ल खत्म। तो वलाकिन रसूलुल्लाह, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, अल्लाह उनके दीन को भी बढ़ाएगा, उनकी नस्ल को। वह खातमुन नबिय्यीन, और वो क्या है? खातमुन नबिय्यीन, रसूलों के खातम है। अच्छा बच्चों, इधर थोड़ा सा मसला आता है खत्म नबूवत पर। इसमें इसकी एक मिसाल पे तो हम बाद में आते हैं। यहाँ लफ्ज खातिम नहीं आया, खातम आया है। तो हमारे यहाँ वो कादियानी कम्युनिटी है, तो वो कहते हैं कि यहाँ लफ्ज खातम आया, खातम का मतलब मोहर होता है, ठीक है। खातिम नहीं आया, खातिम कहते हैं खत्म कर देने वाले को, लफ्ज आया खातम, मोहर, मोहर लगाने वाला, सॉरी, खातम जो है ये फाइल है, खत्म कहते हैं मोहर लगाने को, तो खातम मोहर लगाने वाला। तो खातिम तो आया ही नहीं कि नबियों को खत्म कर दे, ठीक है, एक चीज ये। दूसरा क्या वो कहते हैं कि जी खातम, हम इसे कैसे लेते हैं, इसकी तशरीह कैसे करते हैं? खत्म नबूवत से मुराद ये, खातम कहते हैं मोहर लगाने वाले को, ठीक ना। तो आपने एक लेटर लिखा, उसके आखिर पर जिसने लेटर लिखा मोहर लगा दी। अब इसका मतलब क्या, ये मेरी तरफ से तस्दीक है, अब इसके नीचे कोई लिखेगा वो उस लेटर में शामिल नहीं होगा, लेटर के आखिर पर मोहर लगाई जाती। तो हम ये कहते हैं कि जो उसे क्या कहते हैं, आखिर पर जब मोहर लगाई, तो खातम का मतलब, मोहर लगाने वाले का मतलब ही ये है कि मतलब अब नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। जबकि कादियानी इसकी तशरीह यूं करते हैं, वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर मोहर लगाएंगे वही नबी होगा, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं होगी वो नबी नहीं होगा। अब ये क्या पॉइंट है, देखें, हम यहाँ कहते हैं कि इस चीज पर इजमा है कि उसे क्या कहते हैं, खत्म नबूवत है। उसमें हम दलील कहलाते हैं। हम कहते हैं हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अस्वद अंसी खड़ा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल करवा दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब खड़ा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल करवाना था, फौजें भेजनी थी, नहीं भेज सके। हजरत अबू बकर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब, तुलैहा, सुज्जा, ये सुज्जा औरत थी, बाकी ये तीनों मर्द थे, इन सारों के खिलाफ उसे क्या कहते हैं, वो भेज, इन सारों के खिलाफ उसे क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू बकर ने फौजें भेजी, जिहाद किया, इन्हें कत्ल करवाया। तो कादियानियों के लिए ये दलील नहीं है। क्यों भला? उन्होंने अपना पॉइंट ही बड़ा अलहदा रखा हुआ है। उन्होंने कहा खातम वो होता है जो मोहर लगाए। अस्वद अंसी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसे क्या कहते हैं, ये जो है तुलैहा, सुज्जा, ये इन्होंने जब नबूवत के दावे किए, बाद में मुसलमान भी इनमें से एक आध हो गए थे, लेकिन जब इन्होंने नबूवत के दावे किए उस वक्त ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं थे लाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके नबूवत का इन्होंने दावा किया था, ठीक है। यानी वो झूठी नबूवत का दावा कर रहे थे। वो उसे क्या कहते हैं, उनके ऊपर वही नहीं थी आ रही। अगर उन पर वही आ रही होती, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तस्दीक करते होते। ठीक है बच्चों, 1 मिनट रह गए, अभी मैं आपको दोबारा एक और लिंक इसके बाद भेजता हूँ, बस 5-7 मिनट इसको मुकम्मल कर लें। तो मेरे ख्याल में उसे क्या कहते हैं, आपको फर्क समझ आ गया कि जो है खातम से वो यहाँ से वो बिल्कुल स्नारियो बदल जाता है। उनके लिए फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब और अस्वद अंसी ये दलीलें नहीं रह जाती। एक ही ये चीज, खातम का वो जो मतलब लेते हैं और हम लेते हैं, इसमें ये फर्क है। दूसरा ये है कि पेज नंबर 144 पर आए तो अगले सेशन में फिर इसको शुरू करते हैं, अहदीस से इसको साबित करते हैं खत्म नबूवत को। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक और लिंक भेजने लगा हूँ, अपने अपने ग्रुप्स में आए,
اور پیج نمبر 144 145 پر یہ کھول لیں. میں آپ کو بھی لنک بھیجتا ہوں. السلام علیکم.